یہ 500-600 کا لشکر جرار لے کر جو لڑکی والوں کے گھر اتر جاتے ہیں نا، جیسے بارڈر پر جنگ چھڑ گئی ہے جناب، چلو جی برات جا رہی ہے اور وہاں پر پورا وہ لشکر جرار اتر کر تباہی مچا رہا ہوتا ہے کھانے کی، اور وہ ایسے جناب ماحول بنا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا چل کیا رہا ہے۔ تو یہ 500-600 کا لشکر لے کر جانا بھائی، اس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے۔ کسی قرآن کی آیت میں نہیں یہ آیا ہوا کہ تم اتنی بڑی بارات لے کر جاؤ، اور کسی حدیث میں نہیں یہ آیا، اور کوئی دکھا بھی نہیں سکتا کہ کسی حدیث میں یہ آیا ہو کہ اتنا بڑا لشکر تم لے کر لڑکی والوں کے گھر اتر جاؤ۔ کوئی شرم ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے یار۔ جس نے اپنی بیٹی دے دی ہے نا، خدا کی قسم اس نے سب کچھ ہی دے دیا، سب کچھ ہی دے دیا ہے۔ اور ہم نے اپنی رسمیں، اپنے رواج جہیز بھی دیا جائے، منڈے نو گڈی تے لازمی دیا جائے نا، گڈی رو نہیں آ گڈی چھوٹی پھر نہ دیا جائے، تھوڑی جی وڈی کر لو۔ اب اپنے مطالبات لڑکے والے منوا رہے ہوتے ہیں۔ جب اس طرح کے معاملات کیے جائیں گے تو فرمایا پھر ہمارے لیے مشکلات ہی مشکلات ہوں گی۔ بہترین نکاح وہ ہے فرمایا جو آسان ہو، جس میں اخراجات کم ہوں، وہ بہترین نکاح ہے۔ اور موجودہ ہماری جو رسمیں ہیں نا، ان رسموں کی وجہ سے اگر غریب آدمی پریشان ہے نا، غریب آدمی پریشان ہے تو امیر بھی سکھ میں نہیں ہے، اس کو بھی شادی کرنی پڑے تو وہ بھی پھر اپنی ناک بچانے کے لیے بڑا کچھ کر جاتا ہے، بڑا کچھ کر جاتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف اس وجہ سے ہم پر پریشانی کا سبب بنتی ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے نبی کی سنت کو ترک کر دیا ہے۔ فرمایا نکاح کو آسان بناؤ اور بدکاری کو مشکل بناؤ۔ ہماری ان رسموں نے جو آج ہم نے اپنائی ہوئی ہیں، انہی رسموں نے آج نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور بدکاری کو آسان بنا دیا ہے، بدکاری کو آسان بنا۔ حالانکہ حکم یہ تھا کہ نکاح آسان کر دو، نکاح کو آسان بناؤ اور زنا اور بدکاری کو مشکل کر دو، لیکن اس کا الٹ ہو گیا ہے۔ خدارا آؤ نبی کی سنت کو اپناؤ، نبی کے طریقے کو اپناؤ، اسلام کا جو دیا ہوا پیغام اور اسلام کا جو دیا ہوا طریقہ ہے اس کو اپناؤ۔ چند افراد جائیں اور جا کر نکاح کریں، رخصتی ہو، اور رخصتی ہونے کے بعد اگلے دن ولیمے کی سنت ادا کی جائے۔